السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت چند سوال ہیں۔ جی فرمائیے۔ دیکھیں، پہلا سوال حضرت یہ ہے کہ نماز جنازہ، جی جیسے بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ نماز جنازہ پڑھ سکیں، تو کیا اس صورت میں جی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ جبکہ سخت ضرورت ہو، مجبوری ہو، تب مسجد میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھی اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے۔ جی اور نماز جنازہ ثوابی کے لیے ہوتی ہے۔ جی ہاں، اگر بہت ہی زیادہ شدید بارش ہو رہی ہے یا کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ایسا ہے، تو اس کی بنا پر علماء نے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ ہاں، جبکہ اگر عیدگاہ موجود نہ ہو، وہاں پر مدرسہ موجود نہ ہو، تب پڑھ سکتے ہیں۔ اگر عیدگاہ یا مدرسہ ہے تو پھر مسجد میں نہیں پڑھ جی، سکتے۔ عیدگاہ یا مدرسے میں ہی نماز پڑھ جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، کچھ لوگ دیکھا گیا ہے کہ ان سے سلام کیا جائے جی تو وہ یوں ہاتھ کر دیتے ہیں جی یا اس طرح کر دیتے ہیں، جی تو اس طرح سلام کا جواب دینا یا اس طرح سلام کرنا، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، ہاتھ کے اشارے کے ذریعے یا پھر سر ہلا دینے سے یا تھوڑا جھکا لینے سے اس طرح نہ ہی سلام کا جواب ہوتا ہے اور نہ ہی سلام ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کسی بندے نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے اگر صرف سر ہلا دیا یا ہاتھ ہلا دیا تو یہ واجب کا ترک ہوگا، کیونکہ سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، آپ گناہ گار ہوئیں گے۔ صرف سر ہلا دینے سے آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پر بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ صرف سر ہلا دیتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنی زبان کے ساتھ میں اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ جیسے کوئی لوگ دور جاتے ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح کر دیتے ہیں صرف، تو ایسا کرنا چاہیے؟ اگر ہمیں سلام کے جواب کی آواز آئے گی تبھی ہم پر واجب ہوتا ہے، اور اگر ہمیں آواز نہیں آئی ہے تو ہم پر ضروری نہیں کہ ہم اس تک آواز پہنچائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک سوال حضرت آپ سے تھا۔ جی، دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ کبوتر پالتے ہیں یا مرغا پالتے ہیں، جی اور ان کے پالنے کی غرض یہ ہوتی ہے تو وہ اس کو لڑائیں گے، مرغے کو جی یا پھر کبوتر کو بھوکا پیاسا وہ اوپر آسمان میں اڑانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں شرط لگانے کے بعد میں، اور اسے نیچے بھی نہیں آنے دیتے۔ تو اس طرح ان کا یہ کام کیسا ہے؟ دیکھیں، جی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جانوروں کو آپس میں لڑوانا یہ ناجائز ہے۔ علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الرضوان نے بھی تحریر فرمایا اس حدیث کے تحت کہ جانوروں کو آپس میں لڑوانا سخت حرام ہے، جی کیونکہ یہ بلا وجہ ان کو ایذا پہنچانا ہے، اور کچھ لوگ ان کے لڑوانے پر شرط بھی لگاتے ہیں جو کہ جوا ہے، اور یہ بھی حرام ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی اس کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ ناجائز و حرام ہے جانوروں کو لڑوانا، کیونکہ یہ ان کو بلا وجہ ایذا پہنچانا ہے۔ اور اسی طرح کہ اس کی پرورش کرنا اس نیت سے کہ ہم اس کو بعد میں لڑائیں گے، یہ جائز نہیں ہے اس نیت سے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ ہمارے ارمان بھائی نے ایک سوال کیا ہے، جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے غسل کیا لیکن غسل کرنے کے بعد میں مجھے یہ دھیان نہیں کہ میں نے کلی کی یا نہیں کی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے کلی نہیں کی، تو اب ان کا غسل کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں محترم، ان کو اگر ایسا لگا کہ میں نے غسل کر لیا، اب میں نے کلی وغیرہ نہیں کی ہے، تو وہ پھر سے اپنی کلی کر لیں، ان کا غسل درست ہو جائے گا۔ وہ کلی جس طریقے سے طریقہ بتایا گیا ہے کہ حلق تک پانی پہنچایا، بہتر طریقے سے جبوکڑے جو ہوتی ہیں داڑیں وغیرہ اچھے سے تر کر منہ کے ہر پرزے پر پانی پہنچا دیں، بہتر طریقے سے کلی کریں، اس کا غسل جیسے ہوتا ہے پہلے ویسے ہی ہو جائے گا، اس میں کوئی بھی خرابی نہیں آئے گی، اسی سے نماز بھی ادا کر سکتا ہے۔